بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا 7واں چیپٹر کتاب الطہارہ چل رہا ہے۔ ہمارے اس میں 4 سیشن ہو چکے ہیں، آج 5واں سیشن ہے۔ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم وضو کے بیان کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال، اخبار میں لکھی ہوئی آیات کو بلا وضو چھونا، وضو اور غسل میں مصنوعی اعضاء کا حکم، دانتوں پر سونے چاندی کا خول ہو تو وضو اور غسل کا حکم، سرخی، پاؤڈر اور کریم لگا کر وضو کرنا، وگ کا استعمال اور وضو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور، یہ ساری چیزیں آج جو ہم بات کریں گے اضافہ ہیں، یعنی اصلی بہشتی زیور میں یہ موجود نہ تھی۔ جو آج کی موجودہ زندگی ہے، یعنی کہ آج کی جدید جو زندگی ہے، اس جدید زندگی میں جو یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں، ان مسئلے کو یہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال۔ مسئلہ نمبر 1، مسواک کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس حیثیت سے عین اسی طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک میں جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ لکڑی موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جن کے دانت نہ ہوں انہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت اور عبادت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب لکڑی یا انگلی سے دانت ملے جائیں۔ مسواک کی دوسری حیثیت ایک عام انسانی عادت کی ہے کہ مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی اور بدبو کا ازالہ ہے۔ اس لحاظ سے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال بھی کافی ہے۔ اخبار میں لکھی ہوئی آیات کو بلا وضو چھونا۔ مسئلہ نمبر 2، جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہو، صرف اس جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا منع ہے، دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اخبار میں کسی چھوٹے سی جگہ پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اور باقی جگہ پہ قرآن کی آیت نہیں ہے، تو جس جگہ پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اس جگہ کو بلا وضو نہ چھوئیں، باقی جگہ کو آپ بلا وضو چھو سکتے ہیں۔ وضو اور غسل میں مصنوعی اعضاء کا حکم۔ مصنوعی اعضاء کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچرل نہ ہو، جو ہیومن میڈ ہو، وہ اعضاء، جیسے بعض لوگوں کے جب دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو نقلی دانت لگاتے ہیں، وہ مصنوعی دانت ہیں۔ اب یہاں مسئلہ نمبر 3، مصنوعی اعضاء اور دانت وغیرہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مستقل طور پر لگا دیے جائیں اور پھر انہیں آسانی سے نہ نکالا جا سکے، دوسرے وہ جو بنائے ہی اس طرح جاتے ہیں کہ حسب ضرورت ان کا استعمال کیا جائے اور پھر ان کو نکالا جائے۔ اب اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ مصنوعی جو چیزیں ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں۔ ایک تو وہ جو پرماننٹ فکس کر دیا گیا ہو، یعنی کہ بآسانی نہ نکل سکے، اور ایک وہ جو ٹیمپرری ہوں، یعنی کہ اسی طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ آپ جب ضرورت پڑے تو آپ اس کو لگا لیں اور جب ضرورت ہو جائے تو آپ اس کو نکال کے رکھ لیں۔ پہلی صورت میں یہ اعضاء اور دانت وغیرہ اصل کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کا حکم اصلی اعضاء اور اصل دانتوں ہی کا ہوگا۔ وضو اور غسل میں ان تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا، ان اعضاء اور دانتوں کو نکال کر ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ یعنی یہ مطلب ہے اگر کوئی اعضاء پرماننٹلی فکس کیا گیا ہے تو وضو یا غسل کریں گے تو اس جگہ بھی پانی پہنچانا ضروری ہوگا، کیونکہ وہ ایسا ہوگا پرماننٹ فکس ہونے کے بعد کہ وہ اصل کا درجہ رکھے گی، وہ آپ کا اصل دانت ہوگا، یا اصل وہ مصنوعی نہیں سمجھا جائے گا، وہ اصل سمجھا جائے گا۔ دوسری صورت میں ان کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہوگی، یعنی وضو اور غسل اسی وقت درست ہوگا جب ان کو نکال کر اصل جسم تک پانی پہنچائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وضو اور غسل درست نہ ہوگا۔
دوسری صورت میں یعنی کہ جب ٹیمپرری فکس کی جاتی ہے، اس طریقے سے فکس کی جاتی ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کو لگایا جائے، اس میں مصنوعی اعضاء کو یعنی دانت کو یا پھر کسی اور چیز کو، اور جب ضرورت ہو جائے تو اس کو نکال لیا جائے بآسانی، تو پھر وضو اور غسل کرتے وقت آپ کو اس جگہ کو نکالنا پڑے گا، اس مصنوعی اعضاء کو نکالنا پڑے گا، اور جو اصل وہاں پر اعضاء ہے اس کو دھونا پڑے گا۔ وہ مصنوعی چیز سمجھی جائے گی اگر وہ ٹیمپریری فکس ہے تو۔ اگر ٹیمپریری فکس ہے تو اس کو نکال کر اچھی طریقے سے وہاں پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اگر وہاں پانی نہیں پہنچایا، اس کو نکال کر اچھی طریقے سے پانی نہیں پہنچایا، تو اسے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ دانتوں پر سونے اور چاندی کا خول ہو تو وضو و غسل کا حکم۔ مسئلہ نمبر 4، علاج کے طور پر دانت کے سوراخ میں سونا، چاندی، سیسہ وغیرہ میں سے کوئی چیز ڈال کر دانت بند کر دیا جائے تو وہ ڈالی ہوئی چیز بدن کا جز بن جائے گی، اور وضو و غسل میں اس چیز کو پانی پہنچانا کافی ہو جائے گا، اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دانت میں اگر کوئی سوراخ ہو جاتا ہے تو اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے کوئی میٹل دھاتو یوز کیا جاتا ہے، وہاں لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ چھید بند ہو جائے۔ اور جب ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ جو مصنوعی چیز لگا دی گئی ہے، یعنی کہ سونا یا چاندی یا سیسہ لگا دیا گیا ہے، وہ جسم کا حصہ بن جائے گا، بس اسی کے اوپر پانی بہا دینا یا اسی کو پانی سے دھو دینا کافی ہے، سوراخ کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ سرخی پاؤڈر اور کریم لگا کر وضو کرنا۔ مسئلہ نمبر 5، سرخی پاؤڈر اور کریم میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی تہ جم جاتی ہو تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے اس کا اتارنا واجب ہے۔ تہ اتارے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس کی پاکی دیکھی جائے گی، پاک ہے یا نہیں، جو ہم استعمال کر رہے ہیں سرخی یا پاؤڈر یا کریم، کوئی بھی اگر چیز ہم استعمال کریں وہ پاک ہے یا نہیں، پاک ہے تو اس کا لگانا، استعمال کرنا درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا ایک تہ بن جاتا ہے اس طریقے سے کہ اگر ہم پانی بہائیں تو پھر اسکن کے اوپر پانی نہ پہنچے، اس کے اوپر پانی رہ جائے، اگر اس طریقے کا اگر ہے تو پھر وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اسکن تو گیلا ہوا ہی نہیں، جو کھال ہے، چمڑا ہے، وہ تو گیلا ہوا ہی نہیں، عضو تو دھلا ہی نہیں، کیونکہ اس کی پرت کے اوپر ہی پانی رہ گیا۔ جیسے اگر کسی نے نیل پالش لگا لیا، نیل پالش پہ ایک تہ لگ جاتی ہے، تہ بن جاتی ہے، وضو کرے گا تو وہ جو ناخن کا حصہ ہے وہ پانی کے کانٹیکٹ میں نہیں آ پائے گا، جو ناخن ہے وہ پانی کے کانٹیکٹ میں نہیں آ پائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیچ میں جو نیل پالش کا تہ ہے وہ جمع ہوا ہے، تو اس لیے نیل پالش کا اگر تہ جم گیا تو اس کو اتارنا ضروری ہے، تبھی وضو یا غسل آپ کا صحیح ہوگا۔ وگ کا استعمال اور وضو۔ مسئلہ نمبر 6، وگ یعنی مصنوعی بال اگر انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے، اور اگر کسی دوسرے جانور کے ہوں تو لگانا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وگ جو ہے یعنی مصنوعی بال جو ہے، یعنی کہ بناوٹی بال جو ہے، اگر وہ انسان کے بنے ہوئے ہیں تو وہ تو لگانا حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے بال کے بنے ہوئے ہوں تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ البتہ بہر صورت وضو میں مسح کے وقت ان کو اتارنا ضروری ہے، اگر ان پر مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی نے وگ پہنا ہوا ہو تو مسح کرتے وقت اس وگ کے اوپر مسح نہیں کرنا ہوگا، اس وگ کو اتارے اور پھر سر کا مسح کرے تبھی وضو ہوگا، اگر وگ پر مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارے سیشن میں کہیں بھی کوئی دقت ہوتی ہو، کسی بھی مسئلہ کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔